تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 154 آیت ہے، اس کو آیت کتب بھی کہتے ہیں، کمال کی آیت ہے، اس کے زبردست فوائد ہیں۔ تو موٹے موٹے چند ایک میں بتلا دیتا ہوں، ورنہ یہ آیت فوائد سے بھری ہوئی ہے، تو اس لیے اس کو آیت کتب بھی کہا جاتا ہے، اور عجیب و غریب اس کی جو ہے ثمرات زندگی کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ رزق کی فراخی کے حوالے سے اس کو کمال تاثیر حاصل ہے، گویا کہ فراخی رزق، کشادگی رزق کے لیے اور تنگی رزق کو دور کرنے کے لیے اس کے اندر یوں سمجھے اسم اعظم والی طاقت ہے۔ اس کے لیے لکھا ہے کہ نوچندی جمعہ، یعنی چاند کا جو ہے پہلا جو جمعہ آئے گا چاند کی تاریخ کا، اس جمعے کو شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً جو ہے وہ 40 جمعے تک اس کا جو ہے ورد رکھنا ہے، 40 جمعے تک اس کا ورد رکھنا ہے۔ اور یہ کمال کی آیت ہے کہ یہ 11 دفعہ صرف پڑھنا ہے، صرف 11 دفعہ پڑھیں، اور جو چندی جمعے سے لے کے آگے 40 جمعوں کا اندازہ رکھیں۔ یہ میکسیمم 40 ہے، ورنہ اس سے پہلے 3-4 جمعے میں کام ہو جائے گا۔ اور یہ مغرب کی بعد 11 دفعہ پڑھنا ہے، مغرب بعد 11 دفعہ صرف پڑھنا ہے، اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی اور پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ نوچندی جمعے سے مراد یہ ہے کہ پہلے جمعے کی مغرب سے شروع کیا، اس کے بعد ہفتہ آئے گا پھر بھی پڑھنا، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ، اسی طرح 40 جمعے کاؤنٹ کریں۔ یہ نہیں کہ صرف جمعہ انسان لوگ سمجھے، نہیں، جمعے سے سٹارٹ ہو باقی مسلسل پڑھتے جائیں 40 جمعے تک۔ تو سمجھو جس کی بھی نیت کریں گے، اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کسی بھی کے لیے بھی رزق کی فراوانی کی نیت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی رزق کے خزانے کھول دیں گے، صرف 11 دفعہ۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ ہے اس کا دفع دشمن کے لیے، موذی دشمن ہے تو موذی دشمن ہلاک ہوگا، اور غیر موذی دشمن ہے تو ایذا سے باز آ جائے گا یا اس کا تابعدار ہو جائے گا۔ یہ اس میں زبردست تاثیر ہے۔ یہ فجر کی نماز کے بعد چاہے یہ 41 دفعہ یہ آیت پڑھیں، یہ لمبی آیت ہے، یہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا سے شروع ہوتی ہے اور صدور تک جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ 41 دفعہ فجر کے بعد پڑھ کے دعا کیا کرے، صرف 41 دن ہی انشاءاللہ کرنا پڑے گا۔ اب وہ تو 21 دن میں کام ہو جاتا ہے، ورنہ 41 دن آپ مسلسل کر لیں تو کسی قسم کا ظاہری بات ہے دشمن جو وہ ہلاک ہوگا۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا دشمن تو شیطان و نفس ہے، تو شیطان و نفس کی مغلوبیت کی بھی نیت کریں، اللہ تبارک و تعالی شیطان و نفس کو مغلوب کر دیں گے۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ کسی جگہ آپ کسی محفل مجلس میں جانا ہے، آپ چاہ رہے ہیں وہاں عزت ملے، تعظیم ہو، آپ کی بات سنی جائے، یا آپ جس مقصد کے لیے جانا چاہتے ہیں وہاں آپ کو جو مقصد پورا ہو جائے، کسی قسم کی ایسی نیت ہے، یا عدالت کے اندر مقدمہ ہے وہاں جانا ہے، یہ انٹرویو ہے، کوئی بھی مارکیٹنگ کا کام ہے جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کچھ بینیفٹ مل جائے، اس کے لیے 2 رکعت نماز حاجت گھر میں پڑھیں، پڑھنے کے بعد اسی آیت کو 7 دفعہ پڑھیں، 7 ٹائم پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے چہرے پہ بدن پہ پھونک لیں اور چلے جائیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ لوگ بھی جو آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ التفات نہیں کرتے تھے، وہ بھی آپ کو بڑھ کے عزت دینے لگے گے اور آپ بھی متوجہ ہوں گے، اور جو آپ کہیں گے آخر میں فیصلہ اسی پر ہوگا۔ یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر جو ہے 154 کے فوائد۔ دوسری آیت جو ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر جو ہے 173، اور یہ تو مشہور دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جو اس مقام پہ یہ آیت موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ غزوہ احد کے موقع پر جو ہے یہ آیات جو صحابہ نے پڑھی تھی وہ ایک پورا قصہ ہے۔ تو یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اس کو زبردست تاثیر ہے مغلوبیت دشمن کے لیے، دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، موذی دشمن کو دفع کرنے کے لیے، یا آپ کا کوئی عدالتی مقدمہ ہے اس مقدمے میں کامیاب ہونے کے لیے، یا کسی محفل میں مناظرہ آپ کا ہے اس مناظرے اور ڈیبیٹ کے اندر آپ کو کامیابی کے لیے ظہر کے بعد 450 دفعہ پڑھنا ہے، 450 دفعہ، اولا تو 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب 100 دفعہ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، شارٹ درود کوئی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو 100 دفعہ اول آخر، درمیان میں یہ 450 پڑھنا ہے۔ یہ زبردست قسم کی جو ہے وہ ایک سیف، ایک تلوار ہے ایسی کہ جناب کامیابی آپ کو دلاتی ہے، یہ اس کو کرنے کا۔ اور دوسرے کہ اگر کوئی مصیبت کوئی لاحق ہو گئی، کوئی ایسی خبر آ گئی کہ جس میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑی بری خبر ہے یا نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس کو بکثرت پڑھنا شروع کریں،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے وہ خبر جو خوشخبری میں بدل گئی، جو مصیبت ہو ٹل گئی ہے، اللہ نے کوئی فتوحات کے دروازے کھول دیے، یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور تیسری آیت جو ہے سورۃ آل عمران کی 190 سے 200 تک، یعنی آخری پورا رکوع ہے، آخری پورا رکوع ہے سورۃ آل عمران کا، ان فی خلق السماوات والارض سے شروع ہوتا ہے اور جو لعلکم تفلحون تک جاتا ہے۔ یہ پورا جو رکوع یہ پڑھنا ہے تہجد کے وقت میں، یہ 11 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پڑھ کے کوئی بھی دعا کریں قبول ہو جائے گی۔ یہ قبولیت دعا میں زبردست اس میں آدم ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد کے وقت میں اس کی تلاوت کر کے دعا فرمایا کرتے ہیں۔ تو آج جو بھی اس کو کرتا اور اہل دل نے اس کے تجربے کیے ہیں کہ جب تہجد کے وقت میں اٹھ کے انہوں نے 11 دفعہ اس کو پڑھا، تہجد کے 2-4 نفل بھی انسان پھر پڑھتا ہی ہے، 2 نفل 4 نفل پڑھے، اس کے بعد 11 دفعہ تلاوت مانگ لیا تو اللہ نے ہاتھ کے ہاتھ پورا کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ قبولیت دعا تو ایک ایسا میکنزم ہے، سمجھو سب مزوریاں وہاں سے کرواتے ہیں، اور رات کو تہجد میں اٹھنے کا اگر موقع نہیں تو دن میں کریں، دن کا خدا بھی وہی ہے جو رات کا ہے، لیکن یہ کہ اوقات کی فضیلت اپنی جگہ، کہ نہیں موقع ہے تہجد میں نہیں اٹھ پاتا بندہ تو پھر آپ دن میں چاش کے وقت میں کریں، یہ 9, 10, 11 بجے کا جو ٹائم ہے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں چاش کی، اس کے بعد یہ 11 دفعہ پڑھ کے آپ دعا کر دیں۔ 11 دفعہ زیادہ پڑھنے کا شوق ہو رہا ہے کہ اس کا ترجمہ اس کی تفسیر آپ دیکھیں گے کیسا ترجمہ ہے تو لطف آ جائے گا، تو وہ ترجمے کو ذہن میں رکھیں اور جو اس سے زیادہ 33 مرتبہ پڑھ لیں تو 11 ہی کو آپ نے بڑھانا ہے، 11 سے 22 کریں 33 کریں، وہ 11 کو آپ ملٹیپلائی کر کے اسی تعداد میں آپ بڑھا سکتے ہیں اگر جی چاہتا ہے تو۔ چاش کے وقت میں آپ دعا مانگ لیں، چاش کے وقت نہیں ہوتا تو زور کے بعد بھی آپشن ہے، وہ بھی کمال کا ٹائم ہے کہ زور کی نماز سے فارغ ہوئے اب آپ جو 1:30-2 بجے جو بھی ٹائم ہے آپ اس پر یہ عمل کر لیں، آپ دیکھیں گے 11 دن نہیں گزریں گے کہ آپ کا بڑے سے بڑا مقصد و قبولیت دعا سامنے آ جائے گا، یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے افضل ترین کلام وہ ہے جو اللہ نے اپنے ملائکہ کے لیے متعین کیا ہے، کہ جو ملائکہ اللہ کے لیے کہتے ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ جو کلام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ترین کلام ہے، اور اللہ نے یہ کلام اپنے فرشتوں کو دے رکھا ہے، اور فرمایا کہ اس کلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم کرتے ہیں، اس لیے اس کو تسبیح کرو بیاں کہتے ہیں، یعنی ملائکہ کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ملائکہ کی تسبیح ہے، اور اس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رزق کی فراوانی ہو جائے اور کشادہ رزق حلال ملے تو سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت سے جب تسبیح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر تسبیح، اسے نبی نے فرمایا افضل ترین کلام اللہ کے نزدیک تسبیح والا کلام، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس لیے ملائکہ نے بھی یہاں پر جب اظہار وفا کیا تو سب سے پہلے وہی تسبیح والی بات کی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ تو یہ کہا وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو تسبیح کا ذکر پہلے فرمایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسبیح بہت پسند ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ تسبیح کا معنی پاکی بیان کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح کی عجز سے، شرک سے، کمزوری سے پاک قرار دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی پاکی بیان کروانا بہت پسند ہے۔ اس لیے ملائکہ نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ملائکہ نے یہ کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری پاکی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، حمد کو ساتھ ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ میں بھی آپ نے دیکھا سبحان اللہ کے بعد و بحمدہ کو ذکر فرمایا۔ تو حمدی کا تو معنی ہوتا ہے کہ صفات ثبوتیہ، یعنی تیرے اندر سارے صفات حمیدہ موجود ہیں، و بحمدہ کا مطلب ساری صفات حمیدہ آپ کی ذات میں موجود، اور سبحان کا مطلب تو ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، کسی قسم کی کمزوری تیرے اندر موجود نہیں ہے۔ اب ان دونوں کو ساتھ ملا کر کیوں کہا؟ اس میں بڑے نکتے کی بات ہے۔ دیکھو آج محاورے میں اگر کوئی کسی شخص کے بارے میں آپ سے پوچھے کہ یار وہ آدمی کیسا ہے، ذرا اس کے ساتھ کوئی کاروباری لین دین کر رہا ہوں، آپ بتائیے کیسا آدمی ہے، تو اگر آپ یہ کہیں برا آدمی نہیں ہے، not bad، برا آدمی نہیں ہے، تو یہ بہت زیادہ تعریف نہیں ہے۔
تو آدمی کہتا ہے یار اس کا مطلب ہے بس ٹھیک ہی ہے۔ ایک ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں او اچھا، او بہت اچھا، ایکسیلنٹ، بڑا اچھا آدمی یار، بہت ایماندار، بڑا شریف آدمی ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ ایکسٹرا تعریف ہوئی ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں برا آدمی نہیں ہے، تو برا آدمی نہیں ہے یعنی اس میں برائی نہیں ہے، تو یہ تعریف نہیں ہے، بس ایک طرح کا اظہار ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں تسبیح پر رک جاتے کہ اللہ تبارک و تعالی میں نقص نہیں ہے، اللہ میں ضعف نہیں ہے، اللہ میں جو کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، یہ کہہ کے چپ ہو جاتے تو یہ اللہ کی حقیقت میں تعریف نہ ہوتی کہ جی اللہ کیا ہے، کہ جی اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، بس اب چپ، یہ تو کوئی تعریف نہ ہوئی کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ برا آدمی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو اس پہ آپ خوش نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں ہاں بھائی کوئی زیادہ تعریف نہیں ہے، ہاں وہ کہتا نہیں وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ تو اللہ کی جب آپ نے تسبیح کی، آپ نے کہا کہ اللہ میں نقص نہیں ہے، اللہ میں ضعف نہیں ہے، اللہ میں کمزوری نہیں ہے، بس یہ کہہ کے چپ ہو جاتے تو اللہ کی تعریف جیسی کرنی چاہیے ویسی تعریف ہوئی نہیں۔ اس لیے ساتھ حمدی کو ذکر فرمایا کہ نحن نسبح بحمدک، کہ اے اللہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کو ہر طرح کی ضعف اور کمزوری سے پاک قرار دینے کے ساتھ ساتھ ہم تیری صفات حمیدہ کی بھی تعریف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں۔ تو ساتھ ہی اللہ کی صفات حمیدہ کو بھی ذکر کیا کہ اللہ تیرے اندر کسی قسم کا کوئی کمزوری نقص نہیں ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرے اندر سارے کمالات موجود ہیں۔ اب ہوئی تعریف، اب تعریف مکمل ہوئی۔ اگر صرف اتنا کہتے کہ تیرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے تو یہ تعریف کا حق ادا نہیں ہوا، اس لیے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں کہ تیرے اندر کسی قسم کا کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہے بحمدی، لیکن اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ تیرے اندر سارے کمالات موجود ہیں۔ اس لیے سبحان اللہ و بحمدی میں بھی وہاں و بحمدی ساتھ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ساری صفات حمیدہ کے ساتھ متصف ہے۔